اسی طرح نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، یعنی اس کو اسپریچل پیس اس کو ملتا ہے نماز کے ذریعے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، کیسے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یعنی جب شخص نماز میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کو سکون ملتا ہے، یعنی اس کو اسپریچل پیس حاصل ہوتا ہے نماز ادا کرنے کی وجہ سے، یعنی ایک روحانی سکون ملتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے نماز ادا کرنے کی وجہ سے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کو روحانی اعتبار سے ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کو جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے ذریعے اس کو جسمانی سکون ملتا ہے۔ ایک تو روحانی سکون ملتا ہے اندر سے، لیکن ایک جسمانی سکون بھی ملتا ہے، اور اس کا اس بات بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کمزور دل کا پیدا کیا گیا، یعنی کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے، ایک دم کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہڑبڑا جاتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے راحت ملتی ہے، کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بخل کرنے لگتا ہے، یعنی بخیلی کرنے لگتا ہے۔ جب اس کو کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے تو اس کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تو وہ بخیلی کرنے لگتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے مصلیون کے، یعنی سوائے مصلیوں کے نماز ادا کرنے والوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ کچے دل کے والے نہیں ہوتے بلکہ پختہ دل والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو گھبراتے نہیں ہیں بلکہ نڈر رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھلائی ملتی ہے یا پھر کسی مصیبت سے نجات ملتا ہے تو وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، یعنی جسمانی ان کو سکون ملتا ہے نماز کے ذریعے، برخلاف ان کے جو غیر مسلین ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نماز میں ہمیشگی برتتے ہیں، یعنی جو مسلین ہے وہ پختہ دل والے ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بالکل بے خوف ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ لوگ اپنی نمازیں ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کا جو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے جسمانی سکون ملتا ہے، یعنی ایک آدمی فزیکلی کیا کہتا ہے؟ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز سے جسمانی ورزش ہوتی ہے، نماز کے ذریعے ایک آدمی کی جسمانی ورزش ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی فزیکلی اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور اس کا اس بات بھی بہت سے ڈاکٹر ایکسپرٹ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے جسمانی ورزش ہوتی ہے اور جسمانی سروسنگ ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں جو قیام اور رکوع ہے یہ کیا کرتا ہے؟ جو بدن کے جو جوڑ ہیں اس کو حرکت میں لاتا ہے، یعنی جو قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ کیا کرتا ہے کہ بدن کے جو جوڑ ہے، جوائنٹس ہیں، اس کو حرکت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سجدہ جو ہے وہ آنتوں میں جو غیر ضروری مواد جو ہوتے ہیں اسے حرکت دے کر نکالنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر اور اسی طرح دھڑکن، ہارٹ بیٹ وغیرہ بالکل متوازن برقرار رہتا ہے، اور اسی طرح انسان کی بے چینی، انزائٹی وغیرہ نماز ادا کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی جسمانی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو آپ کی امت کے لیے بے شک رکھی گئی۔ تو نماز ادا کرنے سے جسمانی ورزش اور جسمانی سروسنگ ہوتی ہے، اس کا چوتھا فائدہ، اس کا یہ چوتھا بینیفٹ ہے۔